بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جب میں اس جگہ پہنچا اور دیکھا کہ یہاں بہت سے لوگ اکٹھا ہیں اور کچھ سننے کے لیے آئے ہیں، تو اچانک میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ خدایا یہ تیری پیدا کی ہوئی روحیں ہیں، یہ تیری پیدا کی ہوئی سولس ہیں جو تجھ کو سننے کے لیے آئے ہیں، مجھ کو نہیں۔ میں تو یہاں صرف ان روحوں کا سواگت کرنے کے لیے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرا رول ہے، میں صرف آپ لوگوں کا سواگت کر سکتا ہوں، باقی جو بات آپ کو سنانا ہے وہ خدا ہی آپ کے دل میں ڈالے گا، وہ خدا ہی اپنی طرف سے آپ کو سنوائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ سیکر ہیں، آپ کو خدا کی تلاش ہے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو خدا کی تلاش کرتا ہے تو وہ ضرور خدا کو پاتا ہے۔ پرسوں ایک صاحب مجھ سے مل کر بامبے گئے تو ان کا ٹیلی فون آیا کل کہ دہلی ایئرپورٹ پر انہیں 4 گھنٹہ زیادہ ٹھہرنا پڑا، اور بامبے پہنچتے پہنچتے وہ کئی گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ یہ 4 گھنٹے جو ایئرپورٹ پر بیتے وہ چیک اور ری چیک میں گزرے۔ کیوں؟ آج کل دنیا میں ملیٹنسی ہے، میڈیا میں آپ روز سنتے ہوں گے خبریں کہ کچھ لوگ گن اور بم کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا کے پیس کو ان سے تھریٹ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جہازوں میں بم ماریں گے، ہم ایئرپورٹ پر بم ماریں گے۔ تو انہوں نے کہا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے ٹیلی فون پر کہا کہ آپ اس پر لکھیے، اس پر بولیے کہ کیا معاملہ ہے، آخر لوگ کیوں اتنے زیادہ ملیٹنسی میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں۔ میں اس بات کو سوچ رہا تھا تو آج کا جو ٹائمس آف انڈیا ہے، یعنی اگست 13 2006 کا، اس میں ایک رپورٹ ہے جس کا کیپشن ہے ڈو وی نیڈ گارڈینس۔ چونکہ میں اپنے آپ کو ایک بورن گارڈین سمجھتا ہوں، ان دا سینس آف نان وائلنٹ ایکٹیوسٹ، تو اس کیپشن نے مجھے اٹریکٹ کیا اور اس کو میں نے پڑھا۔ اس میں رپورٹر یہ کہتا ہے کہ
آج کل کے جو گارڈینس ہیں ان کے بارے میں، اس کے کہنے کے مطابق وہ اب زمانے سے دور جا چکے ہیں. آج کل کے گارڈین کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ دے اسٹل ایگزسٹ in the they still exist, they still live in the time that did not exist. They still live in the time that did not exist. تو خیر گارڈینس کے بارے میں جو بات کہی اس نے، اس سے میں ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی اور گارڈینس آج بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں، اور میں اس پر وشواس رکھتا ہوں. اور سچی بات ہے کہ میں گاندھی جی کا جو پیسفل ایکٹیویزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو میں دل سے مانتا ہوں، اور اس کو ریوائیو کرنا یہ میرا مشن ہے. تو ان کا یہ ریمارک تو صحیح نہیں ہے، لیکن ایک اور اس میں مجھے ایک بات میرے مائنڈ میں آئی، وہ آج کل کے جو ملیٹنٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں. یعنی یہ جو کہا اس نے کہ گارڈینس کے بارے میں کہ وہ اس زمانے میں جی رہے ہیں جو اب موجود نہیں. تو آج کل جو ملیٹنٹ ہیں ان کا حال یہی ہے. یعنی انہیں یہ پتہ نہیں کہ وائلنس کا زمانہ ختم ہو چکا، وائلنٹ ایکٹیویزم کا زمانہ ختم ہو چکا. اب تو پیس میں طاقت ہے، اب وائلنس میں کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی کیسے لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات یہ ہیں. آپ دیکھیے امریکہ جو سپر پاور ہے وہ ویتنام میں وائلنس کے بعد بھی جیت نہیں سکا، وہ عراق اور افغانستان میں وائلنس کے بعد بھی کوئی سکسیس حاصل نہیں کر سکا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ دا ایج آف وائلنس از اوور. اب تو پیس کا زمانہ ہے. دیکھیے اس زمانے میں پہلے زمانے میں کیا ڈفرینس ہے. پہلا زمانہ جو تھا وہ کنگشپ کا زمانہ تھا، اکانومی ایگریکلچر پر بیس کرتی تھی. آج کے زمانے میں ڈی سینٹرلائزیشن ہو چکا ہے. آج کے زمانے میں دیکھیے انسٹیٹیوشنس بنائے جاتے ہیں. ہر چیز کو آپ انسٹیٹیوشن بنا کر کر سکتے ہیں کام اسٹیٹ کے باہر. یعنی ہر وہ کام جو پہلے اسٹیٹ کیا کرتی تھی آج آپ انسٹیٹیوشن کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن. اب دوسرا آیا فریڈم. دنیا میں فریڈم، ہر چیز کی فریڈم. تو اب وائلنس کیا، گن کی کیا ضرورت ہے، بم کی کیا ضرورت ہے. آپ انسٹیٹیوشن بنائیے اور پیسفل جو طریقے ہیں ان کو لے کر کے آپ ساری باتیں حاصل کر سکتے ہیں. آج جو ہے وائلنس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ بات پرافٹ آف اسلام نے بہت پہلے کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق مالا ان اللہ یعطی علی الرفق مالا یعطی علی العنف. یعنی گاڈ گرانٹس ٹو
non-violence what he does not grant to violence. دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوا، میں مسلمانوں کی نسبت سے کہوں گا کہ مسلمانوں پر 200 سال پہلے ان کی سمجھ سے، میری سمجھ سے تو نہیں، میں اس کو کوئی وہ نہیں سمجھتا، کوئی ٹریجڈی نہیں سمجھتا. ان کے سمجھ سے ایک ٹریجڈی ہوئی کہ امپائر جو تھے اس زمانے میں مسلمانوں کو ٹوٹ گئے. یعنی آٹمان امپائر ترکی میں تھا، مغل امپائر انڈیا میں تھا، اور فاطمید امپائر مصر میں تھا. یہ سارے امپائر ٹوٹ گئے اور کولونیل پاور جو ہے وہ ہر جگہ قابض ہو گیا، آکوپائی کر لیا انہوں نے. یہ میرے دیکھ کوئی ٹریجڈی نہیں تھی، یہ تو دنیا کا الٹ پھیر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. پولیٹیکل پاور کبھی ایک کے پاس نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ بدلتا رہے گا. لیکن جو اس وقت لیڈر اٹھے مسلمانوں کے، انہوں نے یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ تمہیں اپنے پاور کو ری گین کرنا ہے. بس یہ نہیں بتایا کہ نئے ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے جو نئے اپرچونیٹیز کھلی ہیں ان کو اویل کرو. جیسے پرنٹڈ پریس آیا، فریڈم آئی، نئے کمیونیکیشن آئے، یہ سب ہمیں نئے کام کرنے کے موقع دے رہے تھے. یہ نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا کہ ریگین کرنا ہے انہیں اپنے پولیٹیکل پاور کو. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے جو کیا وہ یہ کہ پاس کے اسٹوریز جو ہیں اس کو بیان کرنا شروع کیا. یعنی مسلم رولرز جو 1000 سال پہلے سوڈ کے ذریعے جگہ جگہ انہوں نے اچیومنٹ کی تھیں، پولیٹیکل اچیومنٹ، وہ قصے کہانیاں خوب بیان کرنے لگے. وہ سارے لٹریچر بھر گیا اسی قسم کی باتوں سے. مثلا عرب میں ایسے لوگ اٹھے جو کہتے تھے کہ ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی حتین اور شب حتینہ، کہ پھر سے صلاح الدین کو لے آؤ اور پھر سے حتین کا مارکا گرم کرو. صلاح الدین ایک بہت بڑا جنرل تھا سیریا کا، تو اس نے مقابلہ کیا یورپینس کا، اور انہیں جس کو آپ کروسیڈس کہتے ہیں، آخر کار اس نے جیتا اس کو 200 سال کے بعد. تو اس نے اس زمانے میں پاور کیا تھی؟ سوڈ. اب جب یہ کہا انہوں نے، جو نیا قصہ پیش آیا تو صلاح الدین کی باتوں کو دہرا کر انہوں نے یہ امپریشن دیا لوگوں کو کہ بس گن اٹھاؤ اور بم اٹھاؤ اور پھر تم کو وہی اچیومنٹ ہوگی جو صلاح الدین کی ہوئی تھی. حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی. اگر صحیح ہوتا تو 200 سال میں کیوں نہیں وہ ساری سکسیس ہو گئی لوگوں کو؟ وہ نہیں ہو سکی. وہ سکسیس کہاں ہوئی؟ تو اس وقت دیکھیے، یہ ہسٹری کے اسٹڈی سے میں نے یہ سمجھا ہے، ہر قوم پر ایک وقت آتا ہے جب اس کو شاک لگتی ہے. شاک، جیسے آپ غصہ آتا ہے ایک انڈیویجول کو، تو آپ سوچئے غصہ آتا ہے تو آپ اپنے میں نہیں رہتے. جیسے اندر آگ لگ جاتی ہے، ایک بالکل آگ بھڑک اٹھتی ہے سینے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے، وہ ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے. یعنی غصہ آپ کے اندر ایک انرجی کو ریلیز کرتا ہے. اب اس کو آپ چاہے نیگیٹو ڈائریکشن میں اس کو یوز کریں یا پازیٹیو ڈائریکشن میں یوز کریں. تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہسٹری میں جب بھی کسی گروپ کو، کسی نیشن کو کوئی ٹریجڈی پیش آتی ہے، کوئی شاک لگتا ہے اس کو، تو اس کے اندر ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے. غصہ، انتقام، یہ سب اس کو میں انرجی کہہ رہا ہوں. اس کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی لیڈر ہو جو اس کو پازیٹیو ٹرن دے.
پازیٹیو ٹرن دیں. اور وہی خاص ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ پازیٹیو ٹرن نہ دیں تو آدمی لڑ بھڑ کر مر جاتا ہے, جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. To illustrate this point, I will give here some examples from history. دیکھیے, سب سے پہلے ایگزامپل میں دوں گا جیسس کرائسٹ کا. جیسس کرائسٹ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے جو خود قرآن میں سائٹ کیا گیا ہے, سورہ الصف میں. جیسس کرائسٹ کو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو تھے وہاں پر جوئش کمیونٹی تھی اور رولر تھے رومنس. دونوں ان کے دشمن ہو گئے. دونوں نے مل کر کے آپ کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی. تو اگرچہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کروسیفائی کر ڈالا, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا, خدا نے ان کو بچا لیا. لیکن بہرحال دونوں نے مل کر کے ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش تو یقین کی. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, وہی مانتے ہیں. اس وقت جیسس کرائسٹ نے, جو کہ بچ گئے اس کروسیفیکیشن سے ہمارے عقیدے کے مطابق, انہوں نے کیا کیا, ایک بہت پازیٹیو لیڈ دی اپنے ساتھیوں کو. ظاہر ہے کہ ان کو بھی وہی غصہ تھا جو ہم کو ہے, ان کو بھی وہی رنج تھا جو ہم کو ہے, ان کو وہی شاک لگا تھا جو ہم کو ہے کہ جیسس کرائسٹ کو سولی پر چڑھا دیا. تو انہوں نے کیا کیا, جیسس کرائسٹ نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ڈسائپلس کو اکٹھا کیا, جس کو قرآن میں حواریین کہا گیا ہے. ان سے کہا کہ تم باہر نکل جاؤ, یروشلم کو چھوڑ کر کے باہر چلے جاؤ, اور ہمارا جو میسج ہے اس کو پھیلاؤ. انہوں نے کہا کہ باہر ہم جائیں گے تو وہاں لینگویج کا پرابلم ہوگا, وہ لینگویج ہم کو آتی نہیں. تو جیسس کرائسٹ نے ان کو دعا دیا, کہا کہ جاؤ, سب ہو جائے گا, جاؤ, خدا کے بھروسے پر جاؤ. وہ نکل گئے. اس کے بعد کیا ہوا, جن ملکوں میں گئے, جن ایریاز میں وہ گئے, ظاہر ہے کہ ان کی لینگویج الگ تھی, لیکن انٹریکشن سے آدمی زبان سیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انٹریکشن سے لوگ لینگویج سیکھ لیتے ہیں. تو باہر جب گئے تو انٹریکشن ہوا. جیسس کرائسٹ کا میسج انہیں پہنچانا تھا, تو انٹریکشن کے تھرو لینگویج سیکھنے لگے. وہ ایک انٹریکشن مینس لرننگ پروسیس. جب بھی انٹریکشن ہوگا تو لرننگ پروسیس شروع ہو جائے گا. اٹ از بٹ نیچرل. تو جیسس کرائسٹ نے سب کو بھیج دیا یروشلم سے باہر, اور باہر جا کر انہوں نے لوگوں کے بیچ میں وہ رہنے لگے, اور ڈیورنگ انٹریکشن وہ ان کی لینگویج سیکھنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کیا ہے اس کا رزلٹ. آج دنیا میں کرسچن لوگ سب سے زیادہ ہیں. ان کا نمبر جو ہے کسی بھی مذہب سے زیادہ ہے آج کرسچنس کا. یہ خود حدیث میں آیا ہے, رسول اللہ کی جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں, تو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں صحیح مسلم. اس میں خود پروفٹ آف اسلام نے کہا تھا اس وقت کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ کرسچنس کی تعداد, کرسچن گنتی سارے مذہبوں سے زیادہ ہو جائے گی. اور اس کا جو سیکرٹ کیا بتایا آپ نے, یہی بتایا کہ لڑائی کو اوائڈ کر کے وہ پیسفل طریقے سے اپنا کام کریں گے. یہ ورڈنگ نہیں ہے اس میں, مطلب اس کا یہ نکلتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کنفرنٹیشن جہاں ہوگا وہاں سے ہٹ جائیں گے وہ, اور پیسفل طریقے سے وہ اپنا کام کریں گے. یعنی کتنی بڑی یہ ٹیسٹیمنی ہے ہسٹری کی, کتنا بڑا لیسن ہے ہسٹری میں, جو خود قرآن میں لکھا ہوا ہے, رسول اللہ نے بتایا, اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کوئی اس سے لیسن نہیں لیتا. پھر وہی ملیٹنسی, پھر وہی گن, پھر وہی بم, اور رزلٹ کیا ہے, ڈسٹرکشن, تباہی. یہ ایگزامپل تھا جیسس کرائسٹ کا.
دوسرا اگزامپل خود پرافٹ آف اسلام کا ہے. دیکھیے پرافٹ آف اسلام آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے اپنا کام شروع کیا 610 AD میں. 13 ایئرس تک آپ مکہ میں رہے. وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا, آپ کے کچھ کمپینینس کو مار ڈالا. خود آپ کو مارنے کے لیے انہوں نے یعنی یہ چاہا کہ آپ کو ہی مار ڈالیں. تو اس وقت آپ کے جو کمپینین تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہم کو پرمیشن دیجیے, ہم جہاد کریں گے, یعنی ہم ان سے لڑیں گے, لڑ کر انہیں سبق سکھائیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں, اصبروا فإنی لم أمر بالقتال, پیشنس سے کام لو, صبر کرو, کیونکہ مجھ کو لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی واٹ از پیشنس؟ پیشنس مینس پیسفل پلاننگ. یاد رکھیے پیشنس جس کو ہم صبر کہتے ہیں, صبر کوئی بزدلی نہیں, کوئی کاورڈس نہیں. پیشنس از اے پیسفل پلاننگ. یعنی جب آپ کا ٹکراؤ ہوا کسی سے, آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ آپ کچھ تو کریں گے. تو ٹکراؤ سے ہٹ کر کے آپ اپنے مائنڈ کو لگائیں گے کسی اور کوئی اور اسٹریٹجی سوچیں گے. آپ اسٹریٹجی کوئی اور ڈھنگ پہ پلاننگ کریں گے آپ. تو آپ نے کہا کہ اصبروا فإنی لم أمر بالقتال, صبر کرو کیونکہ مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہی ہوا. کہ بی پیشنٹ اینڈ ٹرائی ٹو فالو دا پیسفل میتھڈ, یہ مطلب تھا اس کا. چنانچہ یہی ہوا کہ جتنے آپ کے کمپینین تھے مکہ کا چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. پہلے 2 آدمی بھیجے گئے وہاں, ایسا نہیں کہ اکٹھے سب لوگ چلے گئے ہوں. 2 آدمی وہاں بھیجے گئے, اور کیا کرتے تھے وہ؟ ان کا نام تھا وہاں پر مقری. مقری کے معنی ہوتے ہیں ریڈر, پڑھنے والا. یعنی وہ دونوں آدمی وہاں پر جو تھے یہ کرتے تھے کہ جہاں دیکھتے کہ 10-20 آدمی ہیں, 10-5 آدمی ہیں, وہاں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھنے لگتے بس, اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا ان کا. کوئی بھی اس کا پروف نہیں ہے بک کتابوں میں کہ وہ وہاں پر مکے کی شکایت کرتے تھے, مکے والوں کی برائی بتاتے تھے, مکے والوں کے اٹراسٹیز وہاں بیان کرتے تھے. کوئی پروف نہیں ہے, جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. آج کل کیا ہے, جہاں ان ایریاز کے لوگ جہاں جاتے ہیں پہلا کام ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی اسٹوری سنانا, کانسپریسی کی اسٹوری سنانا. یہ انہوں نے نہیں کیا. یعنی مکہ میں ستائے جا رہے تھے, مکہ میں رہنا ان کے لیے بالکل امپاسبل بنا دیا گیا تھا, تو وہ گئے مدینہ. لیکن مکہ میں جو بیتا تھا ان کو, وہ کچھ بھی نہیں بیان کیا انہوں نے مدینے میں, کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا. سمپلی کیا کرتے تھے وہ کہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے. جیسا کہ میں نے پچھلی بار کہا تھا, قرآن میں ردم جو ہے, ردم بہت زیادہ ہے. اس کا جو ساؤنڈ آرٹ ہے وہ پار ایکسلنس ہے. تو جب پڑھتے تھے تو وہ بھی عربک لینگویج جانتے تھے, تو لوگ اکٹھا ہو جاتے سنتے تھے اس کو. تو اس میں تو سب پیس کی باتیں تھیں, جسٹس کی باتیں تھیں, انسانیت کی باتیں تھیں. اس طرح سے کیا ہوا کہ مدینہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں آ گئے. یہ تھا پرافٹ کا طریقہ, ان کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے پیسفل میتھڈ پر لوگوں کو ڈال دینا. جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں,
مکہ سے مدینہ جو لوگ گئے اس کا نام ہجرت. ہجرت مینس مائگریشن، یعنی یہاں سے چھوڑ کر وہاں جانا. مطلب کیا تھا کہ ایک میتھڈ کو چھوڑ کر دوسرے میتھڈ کو اپنانا. ہجرت کا مطلب یہی ہے کہ ایک میتھڈ کو چھوڑنا، دوسرے میتھڈ کو پکڑنا، یعنی وائلنٹ میتھڈ کو چھوڑنا اور پیسفل میتھڈ کو اپنانا. یہ ہے ہجرت. ہجرت کے لیٹر معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وطن چھوڑ دیا، نہیں، ایک میتھڈ کو چھوڑا دوسری میتھڈ کو پکڑا. تو یہ دیکھیے میں نے 2 ایگزامپل آپ کو دیے کہ جیسس کرائسٹ نے اپنے ڈسائپلس کو جو غصے میں بھرے ہوئے تھے تو ان کے غصے کو ڈائیورٹ کر دیا اس طرف، جاؤ دنیا کو ہمارا میسج پہنچاؤ. آج دنیا میں سب سے زیادہ ان کی گنتی ہو گئی، آپ جانتے ہیں. پرافٹ نے بھی یہی کیا کہ تم لوگ لڑائی مت چھیڑو، اپنے ہی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ دوسرے ایریا میں، وہاں جا کر پیسفل طریقے سے اپنا کام کرو. اور پھر جانتے ہیں کہ آپ اس میتھڈ کا طریقہ یہ ہوا، اس میتھڈ کا رزلٹ کیا ہوا کہ پورا عربیہ جو ہے آپ کی زندگی میں اسلام پر آ گیا. پورا عربیہ، یعنی یہ اٹ واز کمپلیٹلی اے بریتھ لیس ریولوشن. کیونکہ گنتی کی گئی کہ پورے اس میں 161 آدمی مارے گئے تھے دونوں طرف کے. تو 161 آدمی تو ڈیلی سڑکوں پر جاتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں. اٹ واز اے بلڈ لیس ریولوشن. اب میں آپ کو آگے کی مثال دیتا ہوں. تیسرا ایگزامپل لیجیے. دیکھیے ایک بہت بڑی ہسٹری کی سب سے زیادہ لمبی لڑائی جو ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کروسیڈس. یہ ہوئی ہے 12ویں اور 13ویں سینچری میں. 200 سال تک یہ چلتی رہی. یہ سیریا کا جو ہے، سیریا پیلسٹائن، یہ جو ایریا ہے وہاں پر ہوئی ہے، کیونکہ یروشلم پر قبضہ کرنے کا مسئلہ تھا. تو خیر اس لڑائی میں، یعنی کروسیڈس کی لڑائی میں 200 سال لڑنے کے بعد بھی یورپینس جو ہے وہ کو ڈیفیٹ ہو گئی. یہ تھی کرسچین سے اور مسلم سے لڑائی تھی. یروشلم پر کون آکوپائی کرے. تو مسلم جیت گئے اور کرسچنس ہار گئے. اب اس کے بعد دیکھ کیا میریکل ہوتا ہے. کیا میریکل ہوتا ہے اس وقت. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس بات کی ہوتی ہے کس قسم لیڈر اٹھتے ہیں. لیڈر اگر نیگیٹو تھنک والے لیڈر اٹھے تو وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اگر پازیٹیو تھنکنگ والے لیڈر اٹھے تو وہ ہوا جو وہاں ہوا. یعنی ویسٹرن یورپ میں اس وقت، یعنی اصل میں یہ لڑائی ویسٹرن یورپ سے تھی مسلمس کی. تو ویسٹرن یورپ میں ایسے تھنکر اٹھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اسپریچول کروسیڈ کریں گے. یعنی وہ کروسیڈ جو تھی وہ لڑائی والی تھی، وہ مارکاٹ والی تھی. اب ہم اسپریچول کروسیڈ کریں گے. وہ کیا، اس کو سمجھیے. یعنی یہ بہت ہی بڑا ہسٹری کا بہت ہی بڑا، یعنی بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا لیسن ہے کہ ویسٹرن یورپ کے تھنکرز جو تھے انہوں نے بہت ہی پازیٹیولی سوچا کہ ہم کیوں ہارے. آج کل کیا ہے، ہم غصے میں سوچتے ہیں، ہم ریونج میں سوچتے ہیں، ہم صرف نیگیٹو طریقے پر سوچتے ہیں. تو ویسٹرن یورپ کے جو تھنکرز تھے انہوں نے سوچا کہ 200 سال لڑے ہم اور پھر بھی ہم ہارے. تو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دس فیلئر. انہوں نے ٹھیک جو چیز تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ کیا کہ مسلمان ہم سے سائنس میں آگے بڑھ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا، یہ جس کو کہتے ہیں مڈل ایجز، یہ مڈل ایجز کا زمانہ ہے. مڈل ایجز میں مسلمان سائنس میں پوری دنیا سے آگے بڑھ گئے تھے، ہر لائن میں.
ان ایسٹرانومی میں, فزکس میں, میڈیسن میں, ہر چیز میں, آرمامنٹ میں, ہر چیز میں آگے بڑھے ہوئے تھے. تو علم میں آگے تھے, اس لیے چیزوں میں آگے ہو گئے. وہ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسلمان علم میں ہم سے آگے ہیں, ہم علم میں ان سے پیچھے ہیں. یہ کتنی بڑی ہے ہسٹری, کتنا بڑا واقعہ یہ ہے. میں نے اس پر ڈیٹیل میں لکھا ہے اپنی کتاب میں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال ویسٹرن یورپ کے جو مائنڈ تھے, انہوں نے یہ یہاں تک پہنچے اس رائے پر کہ مسلم جو ہیں, مسلم میں عرب مسلم سے, بیسیکلی عرب تھے یہ لوگ, تو مسلم جو ہیں وہ علم میں ہم سے آگے ہو گئے ہیں, اس لیے ہم ہر جگہ ان سے ڈیفیٹ کھا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمیں اسپریچول کروسیڈز کرنا ہے. اسپریچول یہ کنارے رکھ دی, کنارے ادھر رکھ دی, کنارے دیوار کنارے. دیکھیے ویسٹرن یورپ کے لوگوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا اس زمانے میں, وہ تھا اسپریچول کروسیڈس, ایز کمپیئر ٹو دا ملٹری کروسیڈس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم کہیں کہ اس کو یہ کہیں کہ سائنٹیفک کروسیڈس, تو زیادہ صحیح ہوگا وہ, کیونکہ اس کے بعد ہی سے ان کے یہاں سائنس کی ترقیاں شروع ہوئیں, رینیساں ہوا. تو مسلمانوں نے جو ترقی کی تھی ٹریڈیشنل دور میں, اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے دنیا میں ایک سائنٹیفک دور پیدا کر دیا, سائنٹیفک ایرا. یعنی ان کے مسلمانوں کے دور میں میکنائزیشن نہیں ہوا تھا. مثلا اس وقت طاقت جو تھی وہ ہارس, یعنی ہارس میں تھی. اب ہارس پاور میں طاقت ہو گئی. تو کئی سو سال تک انہوں نے محنت کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک نیا ایرا پیدا کیا ہسٹری میں, یعنی پاور کا میکنائزیشن. اور اب اس کے بعد دیکھیے کیا کیا چیزیں بنی. اسٹیم پاور بنا, موٹر کار اور ہوائی جہاز بنے, مشینیں بنیں, ماڈرن انڈسٹری آئی دنیا میں, اور بلین قسم کی چیزیں بننے لگیں. یہ تھا اسپریچول کروسیڈس. اب دیکھیے کہ کتنا زیادہ آگے ہو گئے وہ, کہ وہی مسلمان آج بھی ہیں. 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے, آج بھی ان کے پاس وہی سوڈ ہے جو پہلے تھی, لیکن وہ سب بیکار ہے. کیونکہ سائنٹیفک ریولوشن نے کیا کیا کہ پاور کا جو وہ ہے, یعنی پاور کا کرائیٹیرین بدل دیا. پاور کا کرائیٹیرین بدل دیا. پہلے پاور یہ تھی آپ پر بہت سے گھوڑے ہوں, بہت سی تلواریں ہوں. اب وہ چیزیں پاور نہیں رہی. اب وہ چیزیں آپ پاور کی نہیں رہی. آپ یہ کہ آپ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ آپ کا زیادہ ہو رہا ہو, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آپ کا زیادہ ہو رہا ہو, آپ کا ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھے ہوئے ہوں, آرگنائزیشن میں آپ آگے بڑھے ہوئے ہوں. یہ سب چیزیں طاقت کا معیار بن گئیں. تو یورپینس نے ایک نیا زمانہ کریٹ کیا, ایک نیا یعنی ایک پیریڈ, ایک نیا ایرا کریٹ کیا انہوں نے. یہ تھا کس بات کا میریکل کہ کنفرنٹیشن کو چھوڑ کر کے پیس کے اس میں لانا اپنی ایفرٹ کو, اپنی کوششوں کو. اب 3 مثالیں دی میں نے آپ کو, اب آگے لیجیے. اس کے بعد میں مثال دوں آپ کو مہاتما گاندھی کی. مہاتما گاندھی 1920 میں انڈیا کے پالیٹکس میں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں آزادی کی جو فریڈم اسٹرگل جو شروع ہوئی وہ 1857 میں شروع ہوئی, 1857. اس وقت جو لڑائی تھی وائلنس کی لڑائی تھی. وہ یعنی انڈیا کے جو لوگ تھے وہ وائلنٹلی کرش کرنا چاہتے تھے اس کو, برٹشرز کو.
تھرو وائلنس وہ بھگانا چاہتے تھے ان سے. تو 1857 سے لے کر 1919 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جس میں ہندو مسلمان دونوں شریک تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی سکسیس نہیں ملی. 1857 سے لے کر 1919 تک سب فیلئر ہی فیلئر تھا. 1919 میں آپ جانتے ہیں کہ جلیانوالہ باغ میں یہ جنرل ڈائر نے گولی چلوائی، جس میں بہت سارے انڈین مر گئے. لیکن اسی سے ایک نیا وہ نکلا، ایک نیا فیوچر نکلا. کیونکہ 1919 میں جب جنرل ڈائر نے جب جلیانوالہ باغ جو امرتسر میں ہے وہاں پر گولی چلوائی اور بہت سے انڈین مر گئے وہاں پر، تو وہ آ چکا تھا یعنی میڈیا کا زمانہ. یعنی اردو یہ پیپر نکلنے لگے تھے، نیوز پیپر نکلنے شروع ہو گئے تھے، پریس آ چکا تھا انڈیا میں. تو یہ خبر خوب پھیلی اور سارے انڈینز جو ہے غصے میں بھر گئے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی شاک لگتا ہے تو ایک اندر آگ ابل پڑتی ہے. اس آگ کو سوال تھا کیا ڈائریکشن دیا جائے. تو اس وقت دو گروپ تھے انڈیا میں. ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو چاہتا تھا کہ اس آگ کو لے کر اڑیل دیا جائے برٹش کے اوپر، برٹشرز کے اوپر، ان کو مارا جائے، کاٹا جائے، بم اور گولی اس کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے. لیکن مہاتما گاندھی آتے ہیں. اس وقت مہاتما گاندھی اپیئر ہوتے ہیں اور ایک لمبی کہانی ہے. تو امرتسر میں کانگریس کے اجلاس میں پہلی بار وہ شریک ہوئے. تو انہوں نے اپنا ریزولوشن پیش کیا وہاں پر، مہاتما گاندھی نے، کہ ہم اہنسا کے ذریعے اپنی آزادی کی لڑائی چلائیں گے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، بغیر ہنسا کے انگریز یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. تو یہ قصہ مجھے بتایا تھا ایک صاحب تھے پروفیسر نرنجن سنگھ. یہ دلی میں رہتے تھے، اب ان کا دیہانت ہو چکا ہے. اس وقت وہ امرتسر میں پرنسپل تھے ایک اسکول کے. وہ اس میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے. تو انہوں نے کہا کہ جب ایک بہت بڑا ٹینٹ تھا، اس میں خوب یعنی بحثیں ہوئیں، خوب اسپیچز دی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بغیر وائلنس کے بھاگے نہیں انگریز. گاندھی جی نے کہا کہ نہیں، ہم اہنسا کے طاقت سے ان کو نکالیں گے. تو آخر میں گاندھی کا جو ریزولوشن تھا اس پر رائے لی گئی. تو بہت تھوڑی رائے سے گاندھی کا ریزولوشن پاس ہوا، مارجن بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال گاندھی جی کا جو ریزولوشن تھا وہ پاس ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر لڑکے سب اسکول کے لڑکے وہاں پر تھے، یعنی ٹینٹ کے کنارے کھیل رہے تھے. تو جب یہ اعلان ہوا کہ گاندھی کا ریزولوشن پاس ہو گیا، تو پروفیسر نرنجن سنگھ نے مجھے بتایا کہ لڑکوں نے یعنی یہ نعرہ لگایا اس وقت کہ وہ گھسیارا جیت گیا، وہ گھسیارا جیت گیا. یعنی گاندھی جو تھے اس وقت ان کی امیج یہ تھی کہ وہ گھسیارا. یہ جو کپڑے وہ پہنتے تھے آپ جانتے ہیں، جو ان کی شکل صورت تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں. ان بچوں کی نظر میں وہ ایک گھسیارا تھے. تو بچوں نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ گھسیارا جیت گیا، وہ گھسیارا جیت گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی گھسیارے نے انڈیا کو آزادی دلائی. کیوں؟ اس نے انڈیا کی فریڈم اسٹرگل کو وائلنس سے نکال کر اس پیس پر لایا. وہ وائلنٹ اسٹرگل کو پیسفل اسٹرگل بنایا اس نے. یہ تھا کارنامہ گاندھی کا. میں نے اس سے پہلے ایک قصہ سنایا تھا کہ جب گاندھی جی نے کانگریس کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم وائلنس کو چھوڑتے ہیں اور نان وائلنس پہ اپنی تحریک کو چلائیں گے، اپنی موومنٹ کو. تو ایک برٹش کلیکٹر نے اپنے کو ہیلپ لیس فیل کیا کہ ہم کیسے اس کو دبائیں، کیسے کرش کریں اس کو.
کیونکہ جب آپ کسی کو پتھر ماریں تو آپ اس کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وہ پتھر مارے آپ کے اوپر، لیکن آپ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے تو کیسے پتھر مارے گا وہ؟ کیسے مارے گا پتھر وہ؟ تو پتھر نہ مار کر کے آپ اس سے جسٹیفیکیشن چھین لیتے ہیں کہ آپ پر پتھر مارے. چنانچہ برٹش کلیکٹر نے وہ ٹیلی گرام اس زمانے ہوا کرتا تھا، تب ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، تو اپنے سیکریٹریٹ کو اس نے ٹیلی گرام بھیجا کہ براہ کرم تار کے ذریعے بتائیے کہ ٹائیگر کو بنا وائلنس کے کیسے مارا جائے. اس کی ورڈنگ کچھ اس طرح کی تھی کہ وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی. ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر، وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ مہاتما گاندھی خدا کا ایک سائن تھے، SIGN، جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی. خدا کا ایک نشان، جسے آسمان پر سورج گرہن ہوتا ہے وہ خدا کا نشان ہوتا ہے. تو اس دور میں جب کہ ایک نیا چینج آیا تھا، نیا ریولوشن آیا تھا، خدا نے ایک سائن کھڑا کیا مہاتما گاندھی کو کہ کتنی بڑی طاقت ہے پیس میں، کتنی بڑی طاقت ہے شانتی میں. مگر کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے اس سائن کو نہیں دیکھا. یعنی مہاتما گاندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا تھا کہ وائلنس ختم ہو گیا، دی ایج آف وائلنس اوور. اب تم اپنی بڑی سے بڑی کامیابی پیس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو. لیکن کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے خدا کے اس اعلان کو نہیں سنا، خدا کے اس سائن کو نہیں دیکھا، اور پھر بھی وہی ملٹریسی چلاتے رہے، آج تک چلا رہے ہیں. اس برٹش کلیکٹر نے جو بات جان لی تھی وہ آج تک انہوں نے نہیں جانی، جس نے کہا تھا کہ کائنڈلی وار انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی. اس معنی کہ جو ٹائیگر اپنے کو نان وائلنٹ بنا لے وہ ہر چیز زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ساری فوجیں بیکار ہیں اس کے آگے. جو آدمی خود اپنے آپ کو پیسفل بنا لے وہ دوسروں سے جسٹیفیکیشن چھین لیتا ہے کہ اس کے اوپر وائلنس کریں. وہ یہ تھی طاقت مہاتما گاندھی کے پیسفل ایکٹیویزم کی. میں نے بریٹینیکا میں بہت لمبا آرٹیکل ہے پیسیفزم پر، اس کو دیکھا میں نے. پیسیفزم پہ لکھا ہے کہ پوری ہسٹری میں مہاتما گاندھی سب سے زیادہ بڑا نام ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے پیس کو یہ دکھایا اپنی زندگی سے کہ پیس ایک طاقت ہے، پیس ایک طاقت ہے. میرا عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ طاقت دکھائی نہیں دیتی. اب آگے دیکھیے آپ، اس میں جاپان کی مثال بہت بڑی مثال ہے. جاپان کو آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے، اور ابھی تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پر ایک بھی ایٹم بم گرائے گئے ہوں. اب سوچیے کہ کتنا بڑا شاک لگا جاپنیز کو. سارا جاپان کے لوگ بالکل غصے میں بھر گئے کہ ہمیں ریونج لینا ہے امریکہ سے، ہمیں امریکہ کو تحس نحس کرنا ہے. لیکن جاپان میں جو رولر تھا اس وقت ہیروہیٹو، وہ بہت لرنڈ آدمی تھا. ویسا عام قسم کا نہیں ہوتا وہ جیسے کہ ہوتے ہیں. ہیروہیٹو بہت ہی لرنڈ آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے بات کو سمجھا اور اس نے کہا کہ اگر ہم پھر وائلنس چلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پہلے جاپان ایک وہی بنا ہوا تھا قوم، یعنی وائلنس اور گن اور بم اسی راستے پہ چل رہا تھا. وہ ایٹم بم گرنے کے بعد ہیروہیٹو نے اس کو ایک نیا ڈائریکشن دیا جس کو وہ لوگ کہتے ہیں ریورس کورس. ریورس کورس یعنی
یعنی وائلنس کے بجائے پیس، وائلنس کے بجائے پیس کا راستہ اختیار کرنا ہے ہمیں. تو وہاں کے جو انٹلیکچوئلس تھے اس میں کچھ بہت ہی ٹاپ کے انٹلیکچوئل سے نکلے جنہوں نے اس کو ایک لاجک بھی دی، اس کو لاجک دے کر کے ان کے مائنڈ کو پیسیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ٹھنڈے طریقے سے سوچو اس بات کو. ہم نے ان سے پہلے یعنی امریکہ نے 1945 میں بم ڈالا تھا، 1945 میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے 1941 میں ہم ان کے اوپر کیا کر چکے تھے، ان کے پرل ہاربر کو ہم نے بمبارڈمنٹ کے تباہ کر دیا تھا. یعنی پہلے ہم نے امریکہ کے پرل ہاربر کو بمبارڈ کر کے تباہ کیا، اب انہوں نے ہمارے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے تو معاملہ برابر ہو گیا. اب ریونج کی بات کیا ہے، ہم نے ان کو تباہ کیا، انہوں نے ہم کو تباہ کیا، تو معاملہ برابر ہو گیا. کیونکہ ایک واقعہ ہے کہ جیپنیز نے امریکہ کا جو پرل ہاربر تھا، بہت بڑا ملٹری اڈا سمجھا جاتا تھا نیوی کا، اس کو تباہ کیا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد 1945 میں انہوں نے ایٹم بم گرایا ان کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ان کے پرل ہاربر کو تباہ کیا، تو اب اگر انہوں نے گرایا ہے ہمارے ہیروشیما پر ایٹم بم تو معاملہ تو برابر ہو گیا. اس طرح انہوں نے ایک پازیٹیو لیڈ دے دی. اب جاپان میں ایک نئی ہسٹری شروع ہوئی، ایک نئی ہسٹری. 30 سالہ پلان بنایا گیا، 30 ایئرس کا پلان ایجوکیشن کے لیے، کہ 30 سال تک ہمیں صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 30 ایئرس تک ہمیں صرف پڑھنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج جاپنی سوسائٹی دنیا کے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے. جاپنی سوسائٹی آج دنیا کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے. آج جاپان جو ہے انڈسٹریل سپر پاور بن چکا ہے، انڈسٹریل سپر پاور، اکنامک سپر پاور، اور دنیا بھر میں وہ بزنس کر رہا ہے. اگر اس وقت جاپان کو اگر یہ لیڈ ملی ہوتی کہ انتقام کی لیڈ، ریونج کی لیڈ، امریکہ کو تحس نحس کرو، یہ تو آج جاپان ایک کھڈر ہوتا، کھڈر کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ایک پازیٹیو رخ پر چلایا اور ریونج کے رخ سے ہٹایا اس کو، تو آج جاپان کتنی بڑی ترقی کر چکا ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ ہے وہ کام جو ہمیں کرنا تھا پہلے، اور پہلے اگر نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کو شاک لگتا ہے، انڈیویجول کو بھی شاک لگتا ہے، انڈیویجول کو بھی شاک لگتا ہے. خود میرے گھر میں میرے بڑے بھائی جو تھے، ہمارے باپ مر گئے، وہ چھوٹے سے تھے، ہم اس وقت میں بھی شاید 5 سال کا تھا. تو ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زبردست شاک لگا، بہت شاک لگا. تو اس وقت اور بہت سی ایسی باتیں ہوئیں کہ یعنی ایک نگیٹو رخ پر جا سکتے تھے ہم لوگ. اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں یہاں پر، لیکن فادر کے مرنے کے بعد ایسی بہت سی باتیں ہوئیں کہ ہم سب لڑنے بھڑنے میں لگ جاتے اور پھر ہمارا کوئی فیوچر نہ ہوتا، شاید ہم دفن ہو چکے ہوتے آج. لیکن بڑے بھائی کو جو تھے ہمارے ایک خاص کچھ ایسی میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کا دخل تھا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا شاید، کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایسا ہوا کہ ہٹلر نے چیکوسلوواکیہ پر قبضہ کر لیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے قبضہ کیا تھا ایسٹ یورپ کی کئی کنٹریز کو. تو چیکوسلوواکیہ پر قبضہ کر لیا اس نے، ہٹلر نے، اور یہودیوں کو مار کے بھگا دیا وہاں سے. وہاں پر یہودی جو تھے، جوئش کمیونٹی جو تھی وہاں کی، ان کے پاس ایک خاص انڈسٹری تھی، یعنی جس کو ہم دستکاری کہتے ہیں.
یعنی انجن کے بغیر ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں، تو وہ شیشے سے موتی بناتے تھے. وہ ایک بہت ہی الگ ڈھنگ کا طریقہ تھا ایک وہ. تو ایک ڈاکٹر نیڈل ایک تھا، اپنی بیوی کے ساتھ وہ انڈیا آیا. ڈاکٹر نیڈل وہ جوش تھا، وہ جو تھا. تو ڈاکٹر نیڈل آیا تو اس زمانے میں انڈیا میں، یہ بات ہے 1940 وغیرہ کی، اس وقت انڈیا میں کانگریس منسٹری تھی یو پی میں. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر نیڈل کو بنارس ہندو یونیورسٹی میں رکھا اور وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ کھول دیا کہ مسلم انڈیا کے جو نوجوان ہیں ان سے سیکھیں اس آرٹ کو. تو اس میں ایک چانس مل گیا، ہمارے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے. اس وقت اسٹائپنڈ دیتی تھی گورنمنٹ 500 روپیز. تو 500 روپیز ان کو ملا، اس سے کچھ انہوں نے چیزیں خریدی، وہی بنانے والی چیزیں. تو اس طرح 1944 سے ان کی زندگی شروع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ترقی کی اور الہ آباد میں ایک فیکٹری بنائی، لائٹ اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ. اب دیکھیے، اگر ہمارے بھائی نگیٹو ڈائریکشن میں چلے آتے تو کچھ نہ کر پاتے، لیکن وہ چلے گئے دوسرے ڈائریکشن میں. تو ایک بہت بڑی ہسٹری بنائی، اور پوری فیملی کو اٹھایا انہوں نے، بہت کچھ کنسٹرکٹیو کام کیا انہوں نے. یہ انڈیویجول کے بھی ایسا ہوتا ہے اور نیشن کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو صورتحال پیدا ہوئی جگہ جگہ کہ لوگوں کو پولیٹیکل شاک لگے، پولیٹیکل شاک. اس وقت لوگوں کو ایسے لوگ نہیں ملے جو انہیں لیڈ دیں کہ تم وائلنس کی طرف نہ جاؤ بلکہ پیس کی طرف جاؤ. مہاتما گاندھی کا ایک ہی ایکسیپشن تھا، اگرچہ لوگوں نے اسے سبق نہیں لیا. اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آج جو جگہ جگہ ملٹریسی چل رہی ہے وہ نہ ہوتی، بلکہ دنیا میں ترقی کی بہار دکھائی پڑتی آپ کو. ہر طرف ترقی کی بہار، ہر طرف ترقی کی بہار. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آج کل میڈیا میں یہ جو نیوز آتی ہیں تو کافی نیوز آتی ہے مسلمس کے ریفرنس میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی یہی ٹیچنگ ہے، کوئی لڑنا بڑنا یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ God grants to non-violence what he does not grant to violence. ایسی حدیث میں ہے الصلح خیر، ریکنسیلیشن از دا بیسٹ. مطلب ایٹ دا ٹائم آف کنٹروورسی یو ہیو ٹو اڈاپٹ دی کنسیلیٹری کورس رادر دین کنفرنٹیشنل کورس. یہ ہے اسلام کا طریقہ. میرے پاس ابھی ایسا ہوا کہ پیلسٹائن کے 4 اسکالرس آئے، تو ان سے میں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ کیوں لڑائی بھڑائی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے؟ میں نے کہا آپشن پیسفل میتھڈ کا آپشن آپ کے لیے ہے. میں نے کہا میں خود اسرائیل 2 بار گیا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پیسفل طریقے سے کام کریں تو آپ کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ جب ہے جب کہ آپ وائلنس کریں. تو میں نے ان کو ایک حدیث سنائی کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. یہ حدیث ایک ہے، نہیں وہ دوسری میں نے پڑھ دی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. اس کا مطلب یہ ہے کہ when the Prophet of Islam had to choose between the two, he always opted for the easier option rather than harder option. تو میں نے کہا کہ دیکھیے پرافٹ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے لیے ایزیئر آپشن اور ہارڈر آپشن دونوں کا آپشن ہو تو آپ کو ایزیئر کورس لینا چاہیے. تو پیلسٹائن میں آپ جو کر رہے ہیں تو ہارڈر کورس ہے ملٹری ایکٹیویزم، وائلنٹ ایکٹیویزم. ایزیئر کورس ہے پیسفل ایکٹیویزم. تو آپ پیسفل ایکٹیویزم کیجیے، کوئی روکتا نہیں آپ کو.
اسرائیل کا کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا کہ آپ پیسفل ایکٹیویزم کریں. اسرائیل سے لے کر یونائٹڈ نیشنز تک کا کوئی بھی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. تو اس پہ میں ڈیٹیل کچھ بتائی ان کو. وہ کہتے ہوئے میں یہ کہا میں نے کہ دیکھیے مہاتما گاندھی نے یہ دکھایا ہے اس زمانے میں کہ پیسفل ایکٹیویزم زیادہ اسٹرانگ ہے, زیادہ اس میں افیکٹو ہے. اب جب میں نے یہ کہا تو کیا کہتے ہیں وہ کہ مہاتما گاندھی تو نان مسلم تھے, ان کی مثال کیوں دیتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے میتھڈ میں مسلم نان مسلم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. یہ میتھڈ کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پیسفل میتھڈ یا وائلنٹ میتھڈ. اور میں نے مثال دی ان کو کہ خود پرافٹ نے ایسا کیا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ 12,000 کا لشکر آ گیا مدینہ کے باہر لڑنے کے لیے, جس کو کہتے ہیں غزوہ خندق. تو پرافٹ چاہتے تھے کہ ہم سے ان سے لڑائی نہ ہو, لڑائی اوائڈ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور یہ ڈسکشن کیا کہ ہم لڑائی کو اوائڈ کیسے کریں. تو ایران کے ایک صاحب تھے, سلمان فارسی ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ ایران کے جو کنگ ہے, ظاہر ہے کہ وہ نان مسلم کنگز تھے وہ, تو وہ جب لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹرینچ کھود دیتے ہیں, ٹرینچ, خندق. تو مدینہ جو سٹی جو تھا, ایک ٹاؤن سمجھ لیا آج کل کے لحاظ سے, اس کی سچویشن یہ تھی کہ 3 طرف سے اس میں وہ ایکسیسیبل نہیں تھا وہ, کیونکہ ایک طرف پہاڑ تھا اور 2 طرف گھنے کھجور کے گارڈن تھے, بہت ہی گھنے قسم کے. ایک طرف سے آنا پاسبل تھا وہ. تو 3 طرف تو آلریڈی وہ گیا کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی. ایک طرف انہوں نے ٹرینچ کھود دی رسول اللہ نے, اس طرح انہیں روک دیا اور لڑائی رک گئی. وہ لوگ پھر باہر چلے گئے واپس. تو میں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ نے ایران کے طریقے کو, جو نان مسلم کنگز تھے ان کے طریقے کو اپلائی کر کے لڑائی کو اوائڈ کیا. تو میتھڈ میں مسلم نان مسلم نے نہیں دکھایا تھا. پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. تو چیز یہ ہے کہ لوگ اتنا آبسسڈ ہو گئے ہیں لڑائی بھڑائی کی باتوں سے کہ انہیں پیس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. لڑائی کی بات کیے تو بہت جلد ان کا مائنڈ اس کو لے لیتا ہے, اور پیس کی بات کیجیے تو ان کا مائنڈ اس کو قبول نہیں کر پاتا اس کو. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, چاہے مسلمان لڑ رہے ہوں یا نان مسلم لڑ رہے ہوں, دونوں کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ ایک دم اچانک اسٹاپ کر دیں لڑائی کو, بند کر دیں لڑائی کو. چاہے کوئی لاس ہوتا ہے تو ہوتا رہے, کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے, بند کر کے اور پھر ری پلاننگ کریں اپنی. یعنی وائلنس کا طریقہ چھوڑ کر کے پیس کا طریقہ جو ہے اس پر لے آئیں. تو اس سینس میں مہاتما گاندھی کا جو اگزامپل ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے لوگوں کے لیے, مسلم کے لیے بھی اور نان مسلم کے لیے بھی, دونوں کے لیے بھی. جیسے مہاتما گاندھی نے اسٹاپ کر دیا تھا, سب کچھ اسٹاپ کر دیا تھا, سب بند کرو اور پیسفل طریقے سے ہم کام کریں گے اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم و نان مسلم دونوں کے لیے سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہر ایک سے کہا جائے, سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ تم یکلخ پورا یہ ایکٹیویٹی جو تمہاری ہے اس کو اسٹاپ کر دو, کیونکہ سوائے تباہی کے اور کچھ مل نہیں رہا ہے. بلڈ شیڈ ہو رہا ہے ہر طرف. اب دیکھیے کہ ابھی نیوز میں دیکھا آپ نے کہ اسرائیل کے 2 سولجر پکڑ لیے, انہوں نے 1,000 آدمی کو مار ڈالا بمبارڈمنٹ کر کے. تو فائدہ کیا ملا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ملا. اس وجہ سے سب لوگوں کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ اپنی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو ایک لخت ختم کر دیں, بالکل اسٹاپ کر دیں, اور اپنی پلاننگ کو پھر سے سوچیں, پیسفل لائن پر سوچیں. یعنی وائلنٹ میتھڈ کے بجائے پیسفل میتھڈ, وائلنٹ ایکٹیویزم کے بجائے پیسفل ایکٹیویزم, وائلنٹ اسٹرگل کے بجائے پیسفل اسٹرگل. یہی ایک ہی میسج ہے جو سب کے لیے.
یہی ایک طریقہ ہے جس میں سب کے لیے سالویشن ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ ہمارا جو مشن یہاں، اس کا نام ہی آپ جانتے ہیں کہ سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی، سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی ہے اس کا نام۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پیس اور اسپریچولیٹی دونوں ایک ہی کوائن کے دو رخ ہیں، پیس اینڈ اسپریچولیٹی۔ یعنی اسپریچولیٹی کیا ہے؟ انٹرنل پیس کا نام اسپریچولیٹی ہے، اور پیس کیا ہے؟ ایکسٹرنل پیس کا نام پیس ہے۔ یعنی ایکسٹرنل ورلڈ میں جب آپ اسی چیز کو قائم کریں جس کو ہم اسپریچولیٹی کہہ رہے ہیں انر سینس میں، تو وہ اسی کا نام پیس ہوتا ہے۔ باہر پیس، اندر اسپریچولیٹی، دونوں ایک ہی چیز ہے، وہ دونوں یعنی کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا جو خدا نے بنائی ہے، اس دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بالکل اسموتھ سچویشن ملے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے سب کو آزادی دی ہے۔ آپ جانتے ہیں، کئی بار میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ یہ دنیا جو خدا نے بنائی ہے یہ ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے۔ یعنی خدا نے یہاں کہ کون اس قابل ٹھہرا اپنے کو، یعنی یہ کون، یعنی یہ دیکھے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے۔ اصل جو اینڈ ہے، اصل جو فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے، وہ تو پیراڈائز ہے۔ ایک جرنی ہے، میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ 25 بلین ایئر سے یہ جرنی چل رہی ہے جی، اس کا اینڈ ہے پیراڈائز۔ تو پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے جو انسان سلیکٹ کیے جائیں گے، ان کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے یہ۔ تو چونکہ خدا نے ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے دنیا کو، تو آزادی بھی دی ہے۔ اب جب آزادی دی ہے تو کوئی آزادی کو مس یوز بھی کرے گا، کوئی پراپر یوز کرے گا اس کا۔ آپ کسی کو ہاتھ پر نہیں پکڑ سکتے، اور خدا بھی جب تک یہ فائنل ڈیز نہ آ جائے، جو اس ہسٹری کا جو اینڈ ہے وہاں تک نہ آ جائے، تب تک خدا فریڈم کو ابالش نہیں کرے گا، فریڈم باقی رہے گی۔ تو جب فریڈم باقی رہے گی تو لوگوں کو فریڈم کو مس یوز کرنے کا موقع بھی رہے گا۔ اس لیے یہ ضرور ہوگا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہے، کچھ نہ کچھ ان پریزنٹ سچویشن کریٹ ہوتی رہے، یہ سب ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ پیشنٹلی ہم اپنے مشن میں لگے رہیں، ٹکراؤ کو اوائڈ کریں، اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ سے بچائیں، اپنی جو پالیسی بنائیں ہم وہ ریئیکشن کے طور پر نہ بنائیں، بلکہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بنائیں۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ تو یہی میتھڈ جو ہے ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہے، یہ میتھڈ پورے سوسائٹی کے لیے بھی ہے، یہ میتھڈ پورے نیشن کے لیے ہے، یہ میتھڈ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ میتھڈ صحیح ہے۔ چونکہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اکثر کہ خدا نے دنیا جو بنائی ہے وہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بنائی ہے، اور ٹیسٹ کی وجہ سے لوگوں کو فریڈم دیا ہے، فریڈم کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ ہو، ہمیں کوئی شاک نہ لگے، ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو ہمیں ایک اور یونیورس کریٹ کرنی پڑے گی۔ اس یونیورس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے، پیشنس۔ وداؤٹ پیشنس دیر از نو سکسیس ایٹ آل۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے عرض کی کہ پیشنس جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیفیٹ نہیں ہے، پیشنس میں اچیومنٹ کا راز چھپا ہوا ہے۔ پیشنس، پیسفل میتھڈ، اسی میں ساری کامیابی چھپی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے وائلنس کیا، مثال پر ہٹلر نے وائلنس کیا،
تو کیا ہوا؟ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکا وہ. میں نے پڑھا تھا ایک ہٹلر کی ڈائری میں غالباً کہ ہٹلر اپنے آخری دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں تھا، وہ انڈر گراؤنڈ جو ہوتا ہے، کیا نام اس کا، بنکر، یعنی بنکر میں اس کی موت ہوئی تھی. آپ غور کیجیے کہ جو پوری یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا، پوری یورپ کو پر اپنا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی ایک بنکر میں. اس وقت اس نے جو کہا تھا، ایک آدمی صرف اس کے ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں، آخری ورڈ جو تھے اس کے وہ یہ تھا کہ اب دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے، اگر دنیا میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی وکٹر نہیں ہوگا. یعنی وہ آدمی جو سب بڑا جنگجو تھا، سب بڑا یعنی وائلنس میں سب یقین رکھنے والا تھا. اس کی آپ بک پڑھیے، وہ مائی اسٹرگل. آپ مائی اسٹرگل کا سٹس کو پڑھیے کہ اس میں کتنا جنگجوئی بھری ہوئی ہے اس کے اندر، مائی اسٹرگل. تو اس نے آخر وقت میں جو بات کہی وہ یہ کہی کہ اگر آپ لڑائی ہوتی ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ اگر آپ تھرڈ وار ہوئی تو کیا ہوگا. اس نے لکھا تھا کہ نو وکٹر بٹ سروائیور. کوئی جیتنے والا نہیں ہوگا، صرف کچھ لوگ اتفاق سے بچ جائیں گے، بس یہ ہوگا. نو وکٹر اونلی سروائیورس. ہاں، نو وکٹرس اونلی سروائیورس. یعنی اب اگر لڑائی ہوتی ہے دنیا میں کوئی تھرڈ یعنی ورلڈ وار، تو جیتے گا تو کوئی بھی نہیں، کچھ لوگ اتفاق سے بچ جائیں گے، بس وہی ہوگے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا، کسی کا پاؤں کٹا ہوگا. یہ ہے وائلنس کا سب سے بڑا جو فلاسفر تھا اس کی سینگ. میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یعنی فلاسفر آف وار تو وہ تھا ہٹلر، اور اس کا یہ فائنل ورڈ اس کا تھا، نو وکٹرس اونلی سروائیورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے سائنس اکٹھا ہو چکے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں ملیٹنسی کو چھوڑیں، وائلنس کو چھوڑیں، لڑائی بڑائی کو چھوڑیں، اور آخری طور پر ہم یہ مان لیں کہ وائلنس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اور جو کچھ بھی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اچیو کر پائیں گے پیس کے تھرو. پیسفل ایکٹیویزم ہی ہمارے لیے ایک ہی آپشن باقی ہے ہمارے لیے. نئے جو سچویشن ہے، نئے جو سائنٹیفک دنیا بنی ہے اس زمانے میں، اس میں وائلنس کا آپشن ہی ختم ہو گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ نئی سائنٹیفک ورلڈ میں وائلنٹ میتھڈ کا آپشن ہی ختم ہو چکا ہے. اب جو آپشن ہے ٹرو سینس میں وہ ہے پیسفل میتھڈ کا آپشن. تو یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا مشن ہے. میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور دنیا کو پیس کا میسج سنائیں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ وائلنس سے بھری ہوئی دنیا ایک بار پھر لوٹے پیس کی طرف. اور سچ مچ خدا نے ہم کو جو دنیا میں جو اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہمارے لیے، اسے ہم انجوائے کر سکیں، خدا کی بلیسنگ ہم پا سکیں. اسی پر میں اپنی ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.